آج ہمارا یہ طبقہ ہے جو بزرگوں سے، اولیاء کرام سے، اس طرح مزارات وغیرہ پر آنے کے حوالے سے بیچارہ وسوسوں کا شکار ہے، شیطانی وسوسے، اس کو نکالیں۔ میرے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو امام اعظم کی مزار پر جا رہے ہیں، 150 200 300 صدی کی باتیں کر رہا ہوں۔ سرکار کے رسالے ظاہری فرمانے کے بعد خود ایک عاشق رسول بارگاہ رسالت میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، میں نے قرآن کریم میں پڑھا ہے کہ جب تم اپنی جانوں پر ظلم کرو تو آقا آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ وہ بھی بارگاہ رسالت میں آقا کے مزار شریف پر حاضر ہوتے ہیں، صحابہ کرام مزار فائز الانوار پر حاضری دیتے ہیں۔ تو یہ مزارات، یہ ماشاءاللہ یہ انوار و تجلیات کے مراکز ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر وہاں کوئی کسی قسم کی کمزور چیزیں آ جائیں، اللہ نہ کرے غیر شرعی چیزیں کہیں داخل ہو جائے تو اس کو نکال باہر کرنا چاہیے، مگر مزارات اولیاء کا احترام، مزارات اولیاء کا تقدس، مزارات اولیاء کا فیضان، مزارات اولیاء کی برکتیں کل بھی تھی، آج بھی، اور انشاءاللہ قیامت تک رہیں گی، کیونکہ یہاں اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اب خرابی واقعی ناک پر مکھی بیٹھ جائے تو بندہ مکھی اڑائے گا، ناک تھوڑی کاٹے گا۔ بات شرارتیں کرتے، دیکھو یوں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، یوں ہو رہا ہے، شرارتیں کیوں کرتے ہو؟ تم کو اللہ تعالیٰ کا خوف مل جائے، جا کر ان کی اصلاح کرو۔ میں تو کہتا ہوں کہ جو اس طرح کی شرارتیں کرتے ہیں، جو اس طرح کے شیطانی وسوسوں میں آ جاتے ہیں، میں تو انہیں بھی کہتا ہوں کہ جا کر اسی مزار پر دعا کرو، یا اللہ تیرے اسی نیک بندے کے مزار پر حاضر ہو کر تجھ سے دعا کرتا ہوں، مجھے ہمت دے کہ تاکہ میں ان کے یہاں ہونے والی ان غیر شرعی معاملات کو دور کرنے میں کامیاب ہو جاؤں۔ دیکھو کیسا فیضان ملتا ہے اس اللہ کے نیک بندے کا۔ الحمدللہ دعوت اسلامی نے باقاعدہ اپنا شعبہ بنایا ہے مزارات اولیاء کا۔ مزارات پر ہمارے مبلغین جاتے ہیں، مزارات اولیاء پر حاضری کیسے دینی ہے، وہاں پر کن کن خرافات سے اور برائیوں سے خود کو بچنا اور بچانا ہے، نمازوں کی پابندی کیسے کرنی ہے، وہاں بتایا جاتا ہے کہ تم جن کی بارگاہوں میں حاضری دینے کے لیے، فیض دینے کے لیے، دعا کرنے کے لیے، فاتحہ کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کو قرب پانے کے لیے تم جن کی بارگاہوں میں حاضری دینے کے لیے آئے ہو، ان کی سیرتیں ایسی ہوا کرتی تھی۔ وہ نمازیں پڑھتے تھے، وہ تلاوت کرتے تھے، وہ روزے رکھتے تھے، وہ سچ بولتے تھے، وہ خدا کا خوف رکھتے تھے۔ تو ہم ایسے بنے، ان کا فیضان بھی ملے گا۔